السلام علیکم۔ ایم ایس ایکسل کی کلاس نمبر 31، جس میں آج کا کویسچن ہاؤ ٹو کریٹ اسٹوڈنٹ ریزلٹ رپورٹ کارڈ ان ایکسل۔ ایکسل میں ہمیں اسٹوڈنٹ کارڈ جو ہوتا ہے، ریزلٹ کارڈ ہوتا ہے، وہ کس طرح تیار کرنا ہے، اسٹوڈنٹ رپورٹ کارڈ فارمیٹ کس طرح بنانا ہے، اسٹوڈنٹ رپورٹ کارڈ فارمیٹ ان ایکسل کلاس نمبر 31۔ 31 نمبر کلاس میں آج ہمیں سیکھنا ہے کہ ایک ریزلٹ کارڈ کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور اس میں کون کون سے فارمولاز لگائے جاتے ہیں۔ آپ ایک سکول میں مختلف اسٹوڈنٹ کو ریزلٹ کارڈ بنا کے دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے فارمیٹ بنانا آج سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ میرے اس چینل آفس ورک ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ تو آج کے کویسچن کے لیے چلتے ہیں ایم ایس ایکسل کی شیٹ پر۔ سب سے پہلے ایکسل شیٹ اوپن کریں اور یہاں پہ ہمیں ایک ریزلٹ کارڈ کا فارمیٹ بنانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اچھا سا فارمیٹ بنے۔ ہم یہاں سے دو جو سیل ہیں ان کو مارج کریں گے۔ اس میں ہم لکھیں گے نیم اور اس کے اگلے دو ہیں، ان کو مارج کر کے ہم چھوڑ دیں گے تاکہ اس میں نیم آ سکے۔ اس سے اگلے دو کر لیتے ہیں کلاس، مارج کریں، اس کے بعد کلاس، اس کے بعد اگلے دو پھر مارج کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے نیچے ہم لکھتے ہیں فادر نیم۔ یہ اوپر والے نیم کلاس ان کو بارڈر دینا ہے، یہاں پہ بارڈر دیں، اور یہ جو مارج کیے ہیں یہاں پہ بارڈر، اور کلاس کو الگ سے بارڈر، اور یہاں پہ بھی آپ نے بارڈر دینا ہے۔ اس کے بعد ایک رو چھوڑ دیں، اس کے نیچے پھر اس کو مارج کریں اور اس کو سینٹرلائز کر دیں۔ اس میں لکھیں فادر نیم، فادر نیم۔ اس کے اگلے دو جو ہیں ان کو سلیکٹ کر کے الگ مارج کریں، اور یہاں پہ بھی اس کو مارج کرنے پر رول نمبر، اور یہاں پہ رول نمبر کے لیے اس کو الگ سے مارج کریں، اور یہاں پہ جو ہے ان کو الگ الگ بارڈر دینا ہے، جیسے کہ آپ نے اوپر کلاس وغیرہ کو مارج کیا تھا۔ ان کو مارج کرنے کے بعد اس کا سائز جو ہے تھوڑا کم کر دیں یہاں سے، ایک خوبصورت شیٹ کے لیے۔ اس کے بعد ہمیں نیچے ریزلٹ شیٹ بنانی ہے۔ اس کے نیچے ایک چھوڑ کر یہاں پہ لکھیں سیریل نمبر، اور اس سے پہلے اس کو سلیکٹ کریں، یہاں پہ لکھیں سبجیکٹ، اور یہاں پہ لکھتے ہیں ٹوٹل مارکس، اور ان اگلے دو کو مارج کریں، اور یہاں پہ لکھتے ہیں اوبٹین مارکس، 10 مارکس۔ اس کے آخر پہ دو سلیکٹ کریں اور یہاں پہ لکھتے ہیں، ان کو پہلے مارج کریں اور یہاں پہ لکھتے ہیں ری مارکس۔ اب ان کو کیا کرنا ہے، ان کو بھی بارڈر دینا ہے، اور ان کا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ بھی بلیک کرنا ہے، اور لکھائی کا کلر جو ہے آپ نے وائٹ، اور بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ بلیک کر دیں۔ ایسے ایک خوبصورت شیٹ کے لیے اس کا کلر بلیک، اور یہاں سے اس کا کلر وائٹ، لکھائی کا کلر وائٹ اور دوسرا جو ہے بلیک کرتے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا بھی کلر بلیک اور لکھائی کا وائٹ، یہاں بھی لکھائی کا کلر وائٹ اور بیک گراؤنڈ جو ہے بلیک کر دیں۔ ان دونوں کو مارج کریں۔ آپ کے سامنے ایک بہترین سیریل نمبر میں یہاں پہ اب سیریل نمبر دینا ہے، 1 2، ان کو سلیکٹ کریں اور 6 سبجیکٹ
تک کر دیں۔ اس کے بعد ہمیں سبجیکٹ لکھنے ہیں۔ یہاں پہ لکھیں سبجیکٹ کون سا، سب سے پہلے اردو، پاکستان کی اپنی، انگلش، اس کے بعد میتھ، اس کے بعد بایو کر دیں، اور یہاں پہ کیمسٹری، اس کے بعد پاک اسٹڈی کر دیں، پاک اسٹڈی، ان کو سینٹرلائز کریں۔ یہاں سے سینٹرلائز کرنے کے بعد یہ اردو ہم فرض کریں 100 نمبر کا، اور یہ نیچے بھی سب مکمل 100 نمبر کے کر لیتے ہیں یہاں تک، اور ان کو مارج کریں اور نیچے تک بھی مارج کرتے جائیں اس طرح۔ اس کے بعد کیونکہ ان کو سلیکٹ کر دیا ہے اس لیے یہ چینج کر رہے ہیں، ہم ان کو 100 نمبر ٹوٹل اب 10 مارکس ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں، ان کو بھی پہلے مارج کر لیں تاکہ بہتری ہو، اور اسی مارج کی سیل کو نیچے تک لے جائیں اس طرح، یہ سارے مارج ہو جائیں گے۔ ان کو ریمارکس والے کو بھی مارج کریں اور یہاں تک اس کو بھی نیچے 6 تک لے جائیں تاکہ یہ بھی ایک ساتھ مارج ہو جائیں۔ اب کیا کرنا ہے، اوپ 10 مارکس اس نے کتنے مارکس لیے ہیں، 100 میں سے اردو کے ہم لکھ لیتے ہیں 45، اور اس کے لکھ لیتے ہیں 30، اس کے 50، 75، 80، اور لاسٹ پہ ہم لکھ لیتے ہیں 25۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ریمارکس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کن کن پیپرز فیل ہے، تو اس کے لیے وہی فارمولہ ایک دفعہ میں نے ایک مکمل ویڈیو اس پر بنا کر بھی دی تھی رزلٹ کے لیے، پاس فیل کے لیے وہی ہمیں فارمولہ لگانا ہے۔ فارمولہ کیا ہے، سب سے پہلے از ایکل ٹو، اس کے بعد ایف، اس کے بعد آپ نے بریکٹ، شفٹ کے ساتھ بریکٹ، اور آپ نے لکھنا ہے اوپ 10 مارکس کو سلیکٹ کرنا ہے یہ سیل، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے لیس دین کتنے سے، 33 سے، لیس دین کے لیے شفٹ اور 33، یعنی کہ 33 نمبر سے کم جو یہ کیا ہو، فیل ہو، تو اس کے لیے کوما، پھر شفٹ کے ساتھ ڈبل پوٹیشن، کوما ڈبل کوما، اور یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے فیل، اور پھر ڈبل پوٹیشن کو بند کریں، پھر کوما، اور پھر ڈبل پوٹیشن، اس کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہے، جو 33 سے اوپر ہوگا وہ کیا کر دے گا، پاس، اس کو پاس لکھنا ہے، پھر ڈبل پوٹیشن آف کرنی ہے اور بریکٹ آف کریں، انٹر پریس کریں۔ آپ کے سامنے یہ کیا کہہ رہا ہے، پاس، تو کیونکہ اس کے 45 نمبر ہیں اس سبجیکٹ میں سے، تو یہ 33 سے اوپر ہے اس لیے یہ پاس ہے۔ اب اس کو کیا کرنا ہے، یہاں سے پکڑ کر اس کو نیچے تک یہی فارمولہ سب پہ ایڈ کر دینا ہے، سوری یہ نہیں ایڈ ہو رہا کیونکہ ہم نے کوئی غلطی کی ہوئی ہے، اس کو یہاں تک، کیونکہ آخری سیل جو ہے یہ ہمارا مارج نہیں ہے اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں لگ سکتا، اس کو دوبارہ سلیکٹ کریں اور مارج کرنے کے بعد اس کو یہاں تک لگا دیں۔ اب یہ کیا کہتا ہے کہ یہ فیل ہے، فیل کیوں ہے کہ اس کے 30 نمبر ہیں، اور یہ فیل ہے، اس کے 2 سبجیکٹ فیل ہیں کیونکہ یہ 25 نمبر اس میں سے ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی اس کو چیک کریں گے کہ یہ پاس ہے یا فیل، تو اس کو سب سے پہلے آپ سیو ایز ضرور کیا کریں تاکہ آپ کی کوئی مسئلہ بھی ہو تو یہ آپ کا ضائع نہ ہو۔ میں اس کو سیو کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد اس کو کنٹرول پی کے ذریعے چیک کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو نیچے کی سائڈ پہ آ رہے ہیں، یہ اس میں کوئی بارڈر نہیں لگا ہوا، یہ سمپلی طور پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کو بارڈر لگانے کے لیے ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے اس کو سلیکٹ کریں، اس کو سینٹرلائز کر دیں، اور پھر اس کو آل بارڈر کر دیں۔ جیسے کہ آل بارڈر ہو چکا ہے، آل بارڈر ہونے کے بعد یہاں پہ ہم نے کیا لکھنا ہے، سٹیٹس،
اس کو مارج کریں اور یہاں پہ لکھیں سٹیٹس. سٹیٹس اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان دونوں کو مارج کریں اور یہاں پہ لکھیں ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ لکھیں. ٹوٹل مارک کے لیے وہی فارمولا سم از اکول ٹو سم، اس کے بعد بریکٹ یہاں سے لے کر آپ کو جہاں تک ٹوٹل کرنا ہے یہاں پہ، اور پھر بریکٹ آف کر دیں، انٹر پریس کریں. ٹوٹل یہ کہہ رہا ہے کہ 305 نمبر ہیں، تو یہ مارج اس کو نہیں کرنا تھا، اس کو الگ الگ مارج کریں اور یہاں پہ ٹوٹل نمبر کا بھی ان ٹوٹل کرنا ہے یہاں پہ، اور ان دونوں کو الگ سے مارج کریں. سٹیٹس اور یہاں پہ لکھنا ہے ٹوٹل جو نمبر ہیں کتنے ہیں، اس کے لیے بھی وہی فارمولا سم بریکٹ اور یہاں سے یہاں تک انٹر پریس، اور یہ کہہ رہا ہے 600 میں سے 305 نمبر اس نے لیے ہیں. اور اب ہمیں یہاں پہ اس کی پرسنٹیج دینی ہے. اس کو سب سے پہلے دو یہ مارج کریں اور یہاں پہ پرسنٹیج کو سلیکٹ کریں، اور پرسنٹیج کے لیے سمپل سا فارمولا از اکول ٹو 35 ڈیوائڈ بائی 600. انٹر پریس کریں اور یہ کہہ رہا ہے 51% اس کی پوزیشن آئی ہے، اور یہ پاس میں 50% سے اوپر ہے، اس لیے یہ پاس میں تصور ہوگا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو بولڈ کرنا ہے، سارے کو سلیکٹ کریں، بولڈ کریں اور اس کو تھوڑا بڑھا دیں. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس کا اسکول نیم جو بھی ہے یہاں پہ کوئی نیم لکھ دیتے ہیں، کاشف. اس کے بعد کلاس لکھ لیتے ہیں 8. کلاس 8. یہاں پہ فادر نیم کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو فادر نیم ہو. یہاں پہ آپ نے رول نمبر دینا ہے، اس کا جو رول نمبر ہوگا، اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اوپر اس کا نام سب سے پہلے یہاں 3-4 جو ہیں سیل سلیکٹ کریں اور ان کو کیا کریں، مارج کریں، اور یہاں پہ سینٹرلائز کریں. یہاں پہ لکھیں ریزلٹ یا اینول ریزلٹ، کلاس 8. اس کو سینٹرلائز کریں، اس کو بولڈ بھی کر دیں، اور یہاں پہ اب سکول کالج جو بھی ہے اس کا نام لکھنا ہے. پہلے ان 3-4 کو سلیکٹ کریں اور اس کو مارج کریں. اس میں کیا کرنا ہے، ایک لوگو سیٹ کرنا ہے. اس میں لوگو کے لیے آپ پہلے لوگو ڈاؤن لوڈ کریں یا لوگو بنا لیں تو آسانی ہوگی. یہاں پہ آئیں اور یہاں سے لوگو سلیکٹ کریں، انسرٹ کریں، اور آپ کے سامنے یہ ایک بڑا سا لوگو آ چکا ہے. ہم نے اسے چھوٹا کرنا ہے شفٹ کے ذریعے، اور یہاں سے اس کو چھوٹا کریں گے. اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم نے چھوٹا کر لیا، اور یہاں پہ آ کے ہم نے سلیکٹ کر دینا ہے. اور اب کیا کرنا ہے، یہاں پہ 3-4 سیل سلیکٹ کریں اور یہاں پہ کیا لکھیں، سکول کا یا کالج کا نیم لکھ دیں. ان کو مارج کریں اور یہاں پہ لکھ لیں کوئی نام میں لکھ دیتا ہوں. آپ کے سامنے ایک سکول کا نیم میں نے لکھ دیا ہے. اس کو سینٹرلائز کریں، بورڈ کریں اور اس کی ہائٹ تھوڑا بڑھا دیں.
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہترین رزلٹ جو ہے یہ بن چکا ہے. اس کو آگے تک آپ مارچ کریں یہاں تک اور اس کو بھی سینٹرلائز کر دیں. اب کیا کرنا ہے کہ یہ اگر آپ اس کو بارڈر میں رکھنا چاہتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، اگر بارڈر کے علاوہ بھی رکھیں تو یہ ایک خوبصورت شیٹ آپ کے سامنے بن چکی ہے. اس کو بارڈر کرنا چاہے تو یہاں پہ آ کے بولڈ بارڈر جو ہے یہ کر دیں اس طرح، اور اس کو آ کے آپ پرنٹ آؤٹ میں چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کنٹرول پی کے ذریعے آپ اس کو چیک کریں کہ آپ کا رزلٹ کارڈ کس طرح بن رہا ہے. یہ آپ کے سامنے ایک رزلٹ کارڈ ہے. اگر اس کو آپ بڑا بھی کرنا چاہیں تو تاکہ یہ پیج پر زیادہ آ چکے، ان کو سب کو سلیکٹ کریں اور ان کی تھوڑی ہائٹ بڑھا دیں ایسے، اور یہاں سے ان کو تاکہ بایو کیمسٹری آکسفورڈ ہے یہ ایک خوبصورت انداز میں آ سکے. اس کو بھی سلیکٹ کریں اور اس کو بھی تھوڑا بڑا کر دیں. اس کو بھی سینٹرلائز کریں اور اس کی ہائٹ تھوڑی اور بڑھا دیں. اب کیا کرنا ہے، ان کو بھی آپ نے بولڈ کرنا ہے. اس کو بھی بولڈ کریں اور اس کی تھوڑی سی ہائٹ بڑھائیں. اس کو بھی بولڈ کریں، اس کی بھی تھوڑی سی ہائٹ بڑھا دیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک خوبصورت رزلٹ آپ کے سامنے رزلٹ شیٹ بن چکی ہے. آپ اس طرح کسی سکول کی، کالج کی آپ کو رزلٹ تیار کرنا ہو تو آپ بآسانی تیار کر سکتے ہیں. لاسٹ پہ میری گزارش ہے کہ میرے اس چینل آفس ورک ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کو آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.